نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60 60-70 کے درمیان ہوں گی، یعنی ایوریج عمر اتنی ہوگی، کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے کسی کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، مگر ایوریج عمریں اتنی ہی ہوں گی۔ تو آج آپ دیکھیں یہی 60-70 میں انسان چلا جاتا ہے دنیا سے۔ تو ذرا حساب لگائیں کہ ایک بندے کی عمر ہے 63 سال، تو زندگی کی ترتیب تو یہی ہوتی ہے کہ وہ 8 گھنٹے دفتر میں دیتا ہے اور 7-8 گھنٹے سونے میں اور ان کاموں میں گزر جاتے ہیں، تو 8 گھنٹے اس کے پاس باقی ہوتے ہیں۔ تو 8 گھنٹے دفتر کے، 8 گھنٹے نیند وغیرہ کے، اور 8 گھنٹے دوسرے کاموں کے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 3 حصے اگر دن کے کریں تو 2 حصے تو اس کے ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، کاروبار کی ضرورتیں اور سونے کی ضرورتیں۔ تو 63 سال ہوں تو 2 حصے بنے 42 سال اور تیسرا حصہ بنا 21 سال۔ تو 63 سال جس کی زندگی ہے اس نے 42 سال تو یا کاروبار میں لگا دیے یا سونے میں لگا دیے، باقی بچے زندگی کے 21 سال۔ اب ان 21 سالوں میں سے زندگی کے پہلے 13 سال جو جوان نہیں ہوتا اور نامہ اعمال میں اس کے حساب شروع نہیں ہوتا وہ نکالیں تو باقی رہیں گے 8 سال 9 سال۔ اب اس 8-9 سال میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے، تو اگر تیسرا حصہ نکال لیں تو 3 سال باقی رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ 63 سال جس کی زندگی ہے اس کی عبادت کا وقت اس میں صرف 3 سال ہے، باقی وقت دنیا کی ضرورتیں، دنیا کے کام اور دنیا کے جھگڑے۔ کتنا تھوڑا وقت ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو ہم نکالتے ہیں۔ حق تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے زیادہ وقت ہم لگاتے، اس لیے کہ آئے ہی عبادت کرنے کے لیے ہیں۔ اسی لیے اس کی ایک نشانی یہ کہ بہت ساری عورتوں کے رمضان شریف میں معمولات اچھے ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، تسبیحات بھی پڑھتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہی ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہی ہیں، گناہوں سے بھی بچ رہی ہیں۔ تو بھئی رمضان میں اگر اللہ نے ایسی اچھی ترتیب بنوا دی تو بغیر رمضان کے بھی تو زندگی وہی ہونی چاہیے، لیکن بغیر رمضان کے تو 5 نمازیں پڑھنی بھی مشکل ہوتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے زندگی کی قدر کو پہچانا انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، پوری دنیا ایک دن ہے اور اس ایک دن میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضر الحسن البصری جنازۃً فلما فرغ من دفنها قال الحسن لأحد الحاضرین للدفن، جب جنازے کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دفن کرنے والے لوگوں سے یہ گفتگو کی، بندے کو کہا اتظن ان ھذا المیت یود الآن ان یعود الی الدنیا لیزداد من الاعمال من الذکر والطاعت ویستغفر اللہ لذنوبہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اس میت کو یہ تمنا ہوگی کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جاتا تو یہ نیک اعمال کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، گناہوں پہ استغفار کر لیتا؟
فقال الرجل نعم، بندے نے جواب دیا کہ ہاں. فقال الحسن فما لنا لا نکون کہذا المیت، ہمیں کیا ہو گیا، ہم اس میت کی مانند بھی نہیں بن سکتے کہ ہم دل میں تمنا کریں ہم اور 2 رکعت پڑھ لیں، کچھ اور اللہ کا ذکر کر لیں، کچھ اپنے گناہوں کی اور معافی مانگ لیں، تو ہم تو میت کی مانند بھی نہ بنے. تو غفلت میں پڑا ہوا انسان تو اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی زندگی کا وقت اللہ رب العزت نے دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں نیک اعمال کریں. چنانچہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. 1 قرآن مجید دن میں، 1 قرآن مجید رات میں، اور 3 قرآن مجید تراویح میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ علمی کام میں سارا دن مصروف رہتے تھے، اس کے باوجود 300 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے. اور جب ان پر امتحان آیا اور ان کو درے لگے مسئلہ خلق قرآن کی وجہ سے تو ان کا جسم کمزور ہو گیا تھا، تو اس وقت وہ 150 رکعت روزانہ پڑھا کرتے تھے. ہے کوئی عورت جو 50 رکعت روزانہ پڑھتی ہو؟ تو ہماری زندگی کے اعمال کو دیکھیں تو حیرانی ہو جائیں. ایک بزرگ تھے، روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے. ہر طواف کے 2 رکعت نفل ہوتے ہیں تو 140 رکعت تو واجب الطواف پڑھتے تھے. یہ لوگ کیسے اتنے اعمال کر لیتے تھے؟ ان کو فکر لگی ہوتی تھی تو وہ ہر وقت نیک اعمال کرنے میں مشغول ہوا کرتے تھے. وہ زندگی کے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. اگر عورتیں یہ سوچیں کہ یہ تو پہلے زمانے کے لوگ تھے، فارغ تھے، فرصت تھی، آج کل کہاں اتنا وقت ہے، تو ابھی اسی رمضان کی بات ہے، ایک نوجوان نے بتایا کہ میرا روزانہ 1 قرآن مجید مکمل کرنے کا معمول ہے. اس وقت میں بھی، آج کے دور میں بھی ایسے نوجوان ہیں جو روزانہ 1 قرآن مجید مکمل پڑھ رہے ہیں. کوئی بتاتا ہے کہ 10,000 مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھتا ہوں، کوئی بتاتا ہے کہ میں 20,000 دفعہ کلمہ پڑھتا ہوں. ایک خاتون نیک ہیں، کہنے لگی حضرت میرے پاس بہت وقت ہے، بتائیں میں کیا پڑھوں؟ تو اس عاجز نے کہا کہ 7,000 دفعہ کلمہ پڑھیں. پھر اس نے فون کیا کہ جی وقت ہے اور کیا کروں؟ میں نے کہا 10,000 دفعہ پڑھیں. پھر فون کیا جی اور بھی وقت ہے. میں نے کہا کہ اچھا 21,000 مرتبہ پڑھیں. اس اللہ کی بندی نے پھر فون کیا کہ جی میرے پاس بہت وقت ہے، اب بچوں کی شادیاں ہو گئیں، میں فارغ ہوتی ہوں، خاوند چلا جاتا ہے دفتر میں، میرے پاس بہت فرصت ہے، حضرت مجھے بتائیں. ہم نے کہا زیادہ کر لو. اللہ کی شان کہ اس نے فون کیا کہ حضرت میں روزانہ 40,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتی ہوں. ہر تیسرے دن قرآن مجید ختم کرتی ہے. ہر تیسرے دن اس کی کال آئی ہوتی ہے حضرت آج میرا ختم قرآن ہو گیا. تو ایسی بھی تو عورتیں آج کے دور میں ہیں جو روزانہ 40,000 مرتبہ کلمہ پڑھ رہی ہیں اور ہر تیسرے دن قرآن پاک ختم کر رہی ہیں. اس مجمع میں کتنی عورتیں ہیں جن کو اللہ نے صحت بھی دی، جوانی بھی دی، وقت بھی دیا، فرصت بھی دی.
مگر کس کا معمول ہے ایسا؟ ہم لوگ 15 دن میں جاتے ہیں، ایک دفعہ عمرہ کرتے ہیں یا 2 دفعہ عمرہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں نوجوان، وہ مسجد نبوی میں کام کرتے ہیں، اور ان کو ہفتے کے بعد ایک چھٹی ہوتی ہے۔ تو جس دن چھٹی ہوتی ہے وہ بس میں سفر کرتے ہیں مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ، احرام باندھ کے جاتے ہیں اور ایک دن میں 3 مرتبہ عمرہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ عمرہ کیا، مکمل ہو گئے اعمال، پھر دوسری دفعہ احرام باندھ کے عمرہ کیا، پھر مکمل کیا، بال کٹوائے، پھر تیسری دفعہ احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ 3 دفعہ عمرہ کر کے وہ پھر بس پہ بیٹھتے ہیں اور واپس آ کر سیدھا اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو میں سن کے خوش ہوا کہ دیکھو ہماری حالت، دیکھو کہ 15 دن میں ایک عمرہ، اور اس نوجوان کا شوق دیکھو کہ ڈیوٹی سے آیا اور آیا بھی بس میں، اور 3 عمرے ایک دن میں کر کے پھر بس میں واپس جا کر پھر اپنی ڈیوٹی کی۔ تو جن کو فکر لگ جاتی ہے وہ پھر اپنی زندگی کے وقت کو اس طرح کماتے ہیں۔ گل سادی ہے میلا گھڑی دے، رتاں آندیاں جاندیاں رہندیاں نے، کرما والیاں او جیڑیاں رکھ لا کے مڑ چھاویں بہندیاں نے۔ کہ بات تو بڑی سادہ ہے، یہ موسم تو بدلتے بدلتے رہتے ہیں، مگر قسمت والی عورتیں وہی ہوتی ہیں جو درخت لگاتی ہیں اور ان کے سائے میں مزے سے بیٹھتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو آج نیکی کے درخت لگائیں گی اور کل ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھیں گی۔ ہم میں سے کس کو پتا کہ کتنی مہلت باقی ہے؟ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں زندہ تھے، اس رمضان میں موجود نہیں، اور کتنے ہم میں سے اس رمضان میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی میں اگلا رمضان نہیں ہوگا۔ تو اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں، ایام زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھنا یہ تھکاوٹیں سب اتر جائیں گی، نامے اعمال میں لکھے ہوئے عمل باقی رہ جائیں گے۔ ہمارے اکابر اپنے آپ کو اتنا تھکاتے تھے کہ رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاتے تھے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے رکھا کرتے تھے۔ حفصہ بنت سیری، محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی، سارا دن بچوں کو، عورتوں کو قرآن پڑھاتی، اور رات آتی تو عشاء کے وقت سے تہجد شروع کرتی اور سحری تک پڑھتی رہتی تھی۔ زندگی کے 35 سال انہوں نے اس ترتیب پر گزار دیے۔ ایک شخص کہتے ہیں میں رابعہ بصریہ کو ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا پھر آؤں گا، پھر گیا تو دیکھا ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں، پھر گیا تو دیکھا کہ قرآن پڑھ رہی ہیں، پھر گیا عصر پڑھ رہی ہیں، پھر تسبیحات پڑھ رہی ہیں، پھر مغرب پڑھ رہی ہیں، عشاء پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا میں عشاء کے بعد آؤں گا۔ دیکھا تو عشاء کے بعد مصلی پہ کھڑی اللہ کے سامنے تلاوت کر رہی ہیں۔ اسی حال میں فجر ہو گئی، فجر کے بعد پھر ذکر کرنے بیٹھ گئیں۔ اب بیٹھے بیٹھے ان کو تھوڑی دیر اونگ آ گئی تو بہت ہی ہڑبڑا کے اٹھیں اور دعا مانگنے لگیں، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم۔ اے اللہ میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو سو سو کے تھکتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ 24 گھنٹے میں لیٹ کے نہیں سوئیں، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور اس پہ اللہ کی پناہ مانگتی ہیں۔ جنہوں نے زندگی کی قدر کو پہچانا انہوں نے ایسے عمل کیے۔ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں، جیسے نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال،
کسی کی 500 سال، کسی کی 700 سال. تو ایک عورت ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حضرت میرے بچوں کے لیے دعا کریں، یہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، زندہ نہیں رہتے. پوچھا کتنی عمر میں؟ تو کہنے لگی کوئی 200 سال کے بعد فوت ہو جاتا ہے، کوئی 300 سال کے بعد. تو وہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کی بندی، قرب قیامت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسانوں کی عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوں گی. تو وہ عورت بڑی حیران ہو کر سننے لگی اور کہنے لگی کہ اچھا، جن لوگوں کی عمریں 100 سال سے تھوڑی ہوں گی، کیا وہ دنیا میں رہنے کے لیے گھر بنایا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، گھر بھی بنائیں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے. تو اس نے ٹھنڈی سانس لی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں ٹھنڈی سانس لی؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر کبھی میں اس وقت میں ہوتی جب عمر ہی 100 سال سے تھوڑی تھی تو میں اتنا عرصہ تو ایک سجدے میں گزار دیتی. تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہم یہ 50-60 سال کی زندگی ایک سجدے میں ہی گزار دیتے. زندگی کے وقت کی قدر کر لیجئے. ہارون رشید ملک کا بادشاہ ہے اور 200 رکعت روزانہ نفل پڑھتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ سنا کے بات کو یہ عاجز مکمل کرتا ہے. ایک شخص کہتے ہیں میں ایک باندی کو لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہے. عشاء کے بعد مجھ سے آ کے پوچھتی ہے جی کوئی کام، میری ضرورت؟ میں کہتا ہوں نہیں. تو وہ وضو کر کے مصلی پہ آ جاتی اور پوری رات اللہ کے سامنے رکوع اور سجود میں گزار دیتی. کئی دن اسی طرح ہوتا رہا. ایک دن میں نے اسے کہا کہ میرا بستر بنا دو. اس نے بستر بنا دیا اور مجھ سے سوال کرنے لگی کہ جی آپ کا بھی کوئی آقا ہے؟ جیسے میرے آقا آپ ہیں اور جو آپ کہتے ہیں میں وہی کام کرتی ہوں، تو کیا آپ کے بھی کوئی آقا ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اس کی بات نے میرے من کو جگا دیا کہ واقعی میرا بھی تو آقا ہے، مجھے بھی تو اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہ عورت اگر مجھے خوش کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہے تو مجھے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنی چاہیے. کہنے لگے رات کو پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت دعا مانگ رہی ہے، اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. تو میں نے اسے کہا کہ اے لڑکی دعا یوں نہیں مانگو، بلکہ یوں مانگو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم. تو اس پر وہ کہنے لگی کہ دیکھیں اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتے تو مجھے یوں راتوں کو نہ جگاتے اور آپ کو یوں میٹھی نیند نہ سلاتے. تو اس عورت کی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کو محبت ہوتی ہے اللہ بندے کو راتوں کو جگاتا ہے. عورتیں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں. خاوند کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، وہ بیوی کو وقت دیتا ہے، راتوں کو جگاتا ہے، وقت لیتا ہے. تو اگر اللہ رب العزت سے ہمیں محبت ہے تو کیا اللہ تعالی ہمیں تہجد میں جگاتے ہیں؟ آج کی عورت کو شکوہ یہی ہوتا ہے جی خاوند وقت پہ نہیں آتا، ہمیں وقت نہیں دیتا. تو بھائی اگر اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے تو وہ بھی تو ہمیں مصلی پہ بٹھاتے، وہ بھی تو ہمیں تہجد میں جگاتے. نہ مصلی پہ بیٹھنے کی توفیق، نہ تہجد کی توفیق. تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ابھی محبت کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوا. اس لیے تو یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں تہجد نہیں پڑھتی.
بلکہ یہ سوچیں کہ میرا یہ تعلق کمزور اتنا ہے کہ اللہ تہجد کے وقت میں میری شکل دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. فرشتے بھیج کے سلا دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو نہیں چاہتے یہ تہجد پڑھیں فرشتوں کو بھیجتے ہیں تھپکی دے کے سلا دو. میں نہیں چاہتا، یہ میرے مقبول بندوں کے جاگنے کا وقت ہے، میں ان کو مصلی پہ کھڑے ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا. تو یہ نہیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، ہمیں جاگنے ہی نہیں دیا جاتا. آج وقت ہے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے وقت کو عبادت میں لگائیں. ہر محب محبوب کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتا ہے. کیا ہم اپنے اللہ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں؟ آج کا یہ کوشچن ہر عورت نوٹ کرے اور اس کو اپنے دل میں سوچے کہ ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتا ہے. کیا ہم اپنے اللہ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں؟ تلاوت کرتے نظر آئیں، تسبیح پڑھتے نظر آئیں، مصلی پہ بیٹھے نظر آئیں. صرف رمضان کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کی ترتیب ایسی ہو. کتنا وقت ہم مصلی پہ گزارتے ہیں. اور اگر بس آئے، نماز پڑھی اور نفل بھی چھوڑ دیے اور اٹھ کے بھاگے تو اس کا مطلب کہ مصلی سے وحشت ہے، محبت نہیں ہے. تو آج وقت ہے ہم زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں، نیک اعمال کی کوشش کریں. آج ایک لمحے کی توبہ زندگی کے سب گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے. اس لیے ہم نے اس رمضان میں عورتوں کے پروگرام میں یہی ترتیب سوچی کہ وہ اعمال جن کے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ان اگلے 8-9 دنوں میں انشاءاللہ اسی عنوان پہ گفتگو ہوگی. بہت سارے عمل عورتیں کرتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ نیت ہی نہیں کر سکتی. ان کے لیے وہ عمل کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ اجر کا پتہ نہیں ہوتا. اگر اجر کا پتہ ہو تو کام کرنے بھی آسان ہو. تو روزانہ ایسے کام جن کے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے ان تمام دنوں میں اسی کے اوپر گفتگو ہوگی. اور آپ یہ ذہن بنا کے آئیں کہ ہم نے ان کاموں کو نوٹ کرنا ہے اور ان کاموں کو مستقل کرنا ہے تاکہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ ادھر معاف ہو جائیں اور قیامت کی ندامت سے ہم بچ جائیں. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. میرے مولا، ہم غفلت بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں. میرے مولا، ہم نے زندگی کے اوقات کی قدر نہ کی، ہم بہت بے قدرے لوگ ہیں. اللہ، ہم تو دنیا کی زیب و زینت میں پھنسے رہتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اللہ، وقت ہونے کے باوجود مصلی پہ گھنٹوں نہیں گزارتے. اللہ، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں عبادت کا شوق عطا کر دیجئے. اللہ، عبادت کا شوق عطا کر دیجئے. ہم بھاگ بھاگ کے نیکی کریں، ہمیں ایسا بنا دیجئے. نیکی کر کے دل نہ تھکے، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے. ہمیں ایسا جسم دے دیجئے جو نیکی کر کے تھکے ہی نہ،
پروردگار ہم پر یہ رحمت فرما دیجئے۔ اللہ وہ بھی تو خوش نصیب لوگ تھے، ایک ایک دن میں سینکڑوں نوافل پڑھتے تھے، پورا قرآن پڑھتے تھے، ہزاروں مرتبہ کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہم تو اپنی زندگی میں دیکھیں تو معمول نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ قیامت کے دن ہم قسم و پرسی کے عالم میں کھڑے ہوں گے تو کتنی ذلت ہوگی۔ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمیں نیک اعمال کمانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں بے پردگی سے محفوظ فرما، جھوٹ غیبت سے محفوظ فرما، بدگمانی سے محفوظ فرما، حسد اور کینہ سے محفوظ فرما، عجب تکبر خود پسندی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں دوسروں کا دل دکھانے سے محفوظ فرما، اور اے اللہ ہمیں ایک نیک انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔